اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسم جو ہے وہ مسمہ کا غیر ہے تو اس کا مطلب یہ اسماء ہیں سارے، یہ جو ہماری زبانوں میں ہیں، کیونکہ یہ وہ اس مسمہ کے اسماء نہیں ہیں تو یہ اس کا غیر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسم جو ہے وہ مسمہ کا عین ہے تو شیخ کے نزدیک وہ پھر قدیمی اسماء کی بات کرتا ہے، اور ان اسماء میں وحدانیت ہے، مطلب وہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسم اللہ کے جو ہے وہ 4 اسماء ہوں یا 10 ہوں یا جتنی زبانیں ہیں اتنے اسماء ہوں، وہ ایک ہی اسم ہوگا۔ تو یہ جو زبانوں کی کثرت ہے یہ مخلوقات کی وجہ سے ہے، یہ نسبتوں کی وجہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی کی نئی کڑی اپنی نئی ویڈیو میں ایک نئی اصطلاح کے ساتھ حاضر ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اصطلاح اسم یا اسم کے اصطلاحی معنی پر بات کی تھی، اسم کی اقسام پر بات کی تھی۔ آج ہم اسم سے متعلق ایک نئی اصطلاح لے کر آئے ہیں، یہ ہے اسم الاسم، یعنی کہ نام کا نام۔ شیخ اکبر کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء الہیہ جو قرآن و حدیث میں آئے یا تمام مذاہب میں جن اسماء کا ظہور ہوا، وہ سب اسماء کے اسماء ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اللہ کہا ہے، یہ عربی زبان میں اسم اللہ کا اسم ہے۔ اسی طرح فارسی زبان میں یہ اسم خدا ہے۔ یہ تمام نام ایک ہی مسمہ کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور یہ مسمہ اس کا وہ اصل نام ہے جو نفس الرحمن سے تشکیل پاتا ہے اور جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پر شیخ اکبر نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں یہ بیسیکلی اس کے قدیمی اسماء کے اسماء ہیں۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے یہ ذرا آگے دیکھتے ہیں۔ فتوحات مکیہ جلد 4 صفحہ 214 میں آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو یہ لفظی، یعنی کہ لفظی جو بول کے ادا ہوئے، اور مرقوم جو لکھے ہوئے اسماء ہیں، یہ اسماء الہیہ کے اسماء ہیں، اور اللہ نے اپنے متکلم ہونے سے خود کو ان سے موسوم کیا۔ یعنی کہ جب وہ اس نے خود اپنا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ، رحمان، رحیم، تو یہ اس نے خود اپنے بارے میں بتائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لیکن اس کے اصل جو قدیمی اسماء ہیں یہ ان کے اسماء ہیں۔ اس نقطے کی وضاحت آگے فتوحات مکیہ میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کل عبد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ سے پکارو چاہے الرحمن سے پکارو، اسے جس نام سے بھی پکارو تو اس کے نام بہترین ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہر اسم کا ایک معنی ہے اور ایک صورت ہے، یعنی کہ وہ اسم اللہ کو لیں، اس کی کوئی نہ کوئی دلالت ہے کہ وہ الوہیت کی طرف دلالت کر رہا ہے، تو یہ اسم کا معنی ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس اسم کے معنی سے اللہ پکارا جاتا ہے، یعنی کہ الوہیت کی طرف دلالت، اور اس کی صورت سے الرحمن۔ الرحمن کو شیخ نے یہاں پر لیا نفس الرحمن، یعنی کہ صورت سے مراد یہ ہے کہ جب وہ پکارا جاتا ہے تو جب سانس باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جن مخارج میں سے ہوا ٹکرا کے آتی ہے تو وہ حرف بنتا ہے، وہ حرف ایک صورت میں بنتا ہے، تو یہ اس کی ایک صورت ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسم کی 2 صورتیں ہیں، ایک وہ صورت جو ہماری سانسوں اور ہمارے حروف کے جڑنے سے بنتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی مخلوقات میں سے کوئی بندہ اللہ کہے گا تو اس سے جو ایک اس کا سانس باہر نکلا، اس کی آواز نکلی، اس آواز نے ایک ہوا میں ایک صورت اختیار کی، تو یہ مخلوق کی ایک صورت ہوگی۔ کہتے ہیں ہمارے حروف کے جڑنے سے بنتی ہے اور جس سے ہم اسے پکارتے ہیں، یہی اسماء الہیہ کے اسماء ہیں، یہ اسماء کی بیرونی ابا کی مانند ہیں، یعنی کہ جس طرح سے ہم اس کو پکار رہے ہیں، ہمارے سانسوں سے جو اس کی صورت بن رہی ہے، یہ ان اسماء کے اسماء ہیں۔ اصل اسماء وہ ہیں کہ جن سے وہ خود کو پکارتا ہے۔ اسی جملے کو آگے شیخ نے فرمایا اسماء الہیہ کی صورت نفس الرحمن سے متشکل ہے، کیونکہ وہ بولنے اور کلام سے متصف ہے، یعنی کہ جس طرح سے وہ خود اپنے بارے میں اپنا اسم بولے گا تو جو اس کی صورت بنے گی تو وہ اس کی اصل صورت ہے، اور اگر ہم بولیں گے اور اس کی صورت بنے گی تو یہ اس اسم کی صورت ہے، یا اس کے اوپر دلالت کرنے والی ایک صورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی نقطے کو کہ اسم کا اسم، یعنی کہ نام کا نام،
اس کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں ان اسماء کے اسماء کی بھی وہی حرمت ہے جیسی اس مسمى کی جن کے یہ نام ہیں۔ تو یہاں شیخ نے جو اصل قدیمی اسم تھا اللہ تعالیٰ کا، جس سے اس نے خود اپنے آپ کو، یعنی کہ جس سے وہ خود اس نے اپنے آپ کو پکارا، وہ مسمى بن گیا، اور جن سے مخلوق اس کو پکار رہی ہے یہ اس مسمى یعنی اس اسم کے اسماء بن گئے۔ فرماتے ہیں پس حق تعالیٰ نے اپنے متکلم ہونے میں خود اپنے اسماء کا ذکر کیا، آگے ہر بولی جانے والی زبان میں ان اسماء کے نام ہیں، یعنی کہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ تو اپنا قدیمی اسم بتایا، لیکن پھر ہر زبان میں ان اسماء سے کی طرف دلالت کرنے والے اسماء یعنی کہ نام جو ہیں وہ بنا لیے گئے۔ جیسے عربی زبان میں سے اللہ سے پکارا جاتا ہے، کہتے ہیں عربی زبان میں سے اسی نام سے پکارا جاتا ہے جس سے اس نے خود کو متکلم ہونے سے موسوم کیا، اور یہ نام اللہ ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اللہ جب اللہ پکارتا ہے تو وہ قدیمی شکل میں اس کی جو صورت بنتی ہے، اور مخلوق پکارتی ہے تو حادث شکل میں اس کی صورت بنتی ہے۔ فارسی زبان میں خدا، حبشی زبان میں واق۔ اچھا، یہ اب جو عبارت ہے نا، یہ فارسی بھی شیخ نے خود لکھی ہے، حبشی کا ذکر اسم کا شیخ نے خود کیا، اور فرانسیسی زبان میں کریٹور۔ تو یہ جو فرانسیسی کا لفظ ہے یہ فتوحات میں کریٹور اسی طرح ہی لکھا گیا ہے، یعنی کہ جس طرح ہم اردو میں انگریزی کے لفظ لکھ دیتے ہیں تو شیخ نے عربی میں کریٹور لکھ دیا، اور اسی طرح باقی زبانوں میں۔ یہ ان اسماء کے نام ہیں، یعنی کہ اس کے اصل اسماء ہیں، یہ ہمارے پاس جو اسماء ہیں یہ ان کے آگے نام ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان کی کثرت نسبتوں کی کثرت کے باعث ہے۔ اب ان اسماء میں کثرت ہے، یعنی کہ ایک اللہ کے لیے گاڈ بھی ہے، کریٹور بھی ہے، خدا بھی ہے، اللہ بھی ہے، یزداں بھی ہے، اور جتنے نام ہیں، کہتے ہیں ان سب میں کثرت ہے۔ یہ ساری نسبتیں ہیں جو اس اللہ یا جو اصل نام ہے اس کے ساتھ جڑ رہی ہیں۔ ہر جماعت ان کی دلالت کے باعث انہیں مقدس جانتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس زبان میں خدا کا جو بھی نام ہے تو وہ نام مقدس ہے، اور یہ ایک بلند پایہ علم ہے جس کی حقیقت کا ادراک اہل کشف کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ سو ہمارے پاس اسماء کے سوا کیا ہے؟ تو شیخ نے ایٹ دی اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس جتنے بھی اسماء ہیں کہ جس سے ہم اس کو پکارتے ہیں وہ بیسیکلی اس کے اسماء ہیں، اور اس کے اصل قدیمی اسماء ان کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اسی کانسیپٹ کو اپنی کتاب اسماء الہیہ کے اسرار و معانی کے مقدمے میں بھی آپ نے بیان کیا۔ چونکہ وہ کتاب ہی پوری اسماء الہیہ پہ ہے تو شیخ نے چاہا کہ پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جن اسماء کی میں بات کر رہا ہوں یہ بیسیکلی اس کے اسماء ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسماء ہیں وہ در حقیقت اس کے اسماء ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور آگے فرماتے ہیں اور ہمارے پاس جو اس کے اسماء ہیں یہ دلالت کے حکم سے معنی کے طالب ہیں، یعنی کہ دلالت کا حکم مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایک اسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کی طرف دلالت کر رہے ہیں، لیکن اشارہ جو کر رہے ہیں وہ معنی کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ کہ اسم اللہ کا جو معنی ہے الہ ہونا، یا گاڈ کا جو معنی ہے یا خدا کا جو معنی ہے، وہ ایک اشارہ کر رہا ہے اس اللہ کے حقیقی قدیمی اسم کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ اسماء ہیں جو قدیمی اسماء سے مراد وہ اسماء ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی اسماء ہیں، جس سے وہ خود کو مخاطب کرتا ہے، اور ان اسماء کے علم اسی کے پاس ہی ہے۔ ہمارے پاس جو اسماء ہیں یہ ہماری زبانوں کے اسماء ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسم جو ہے وہ مسمى کا غیر ہے تو اس کا مطلب یہ اسماء ہیں سارے، یہ جو ہماری زبانوں میں ہیں، کیونکہ یہ وہ اس مسمى کے اسماء نہیں ہیں تو یہ اس کا غیر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسم جو ہے وہ مسمى کا عین ہے تو شیخ کے نزدیک وہ پھر قدیمی اسماء کی بات کرتا ہے، اور ان اسماء میں وحدانیت ہے، مطلب وہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسم اللہ کے جو ہے وہ 4 اسماء ہوں یا 10 ہوں یا جتنی زبانیں ہوں اتنے اسماء ہوں، وہ ایک ہی اسم ہوگا۔ تو یہ جو زبانوں کی کثرت ہے یہ مخلوقات کی وجہ سے ہے، یہ نسبتوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس میں ہم نے شیخ اکبر کے نزدیک اسماء یعنی کہ ناموں کے نام کے حوالے سے ایک کانسیپٹ سمجھا، جس میں شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کی جس زبان میں جتنے بھی اسماء ہیں وہ بیسیکلی اس کے ان قدیمی اسماء ہیں،
اور قدیمی اسماء جو ہیں وہ اصل ہیں، اور یہ جو ہیں اس کے اوپر ایک عبا یا لباس کی صورت میں ہیں۔ لیکن مخلوقات کی چونکہ رسائی ان اسماء تک ہے تو وہ انہی اسماء سے ان قدیمی اسماء کی طرف دلالت کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے، مطلب جتنے بھی جس زبان میں اسماء ہیں وہ ان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور الوہیت کو متوجہ کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسم الاسم کی اصطلاح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنی اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔